حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہود نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اے یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لیکن آپ لوگوں کا کام تو درگزر کرنا ہی ہے۔ اسی طرح شیخ کی توجہ روح کو بالیدگی یعنی ترقی دیتی ہے، لیکن صفراوی مزاج والے بد کردار لوگ ہمیشہ حسد کے درد سر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو پکی ہے نا، اگر یہ فلاسفی کسی کو سمجھ آ جائے گی نا، اگر یہ فلاسفی کسی کو بھی سمجھ آ جائے گی تو اس میں یہ نقطہ نکلے گا کہ میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوتا تھا نا، تو آپ جس سے چاہتے محبت کرتے، بات کرتے، دیکھ کر مسکراتے، کسی کو کچھ دیتے، میں یہ نہیں دیکھتا تھا، بلکہ میرے اندر یہ یقین تھا کہ میرا پیر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ ایک اینگل کہ لاکھ ادھر کھڑے ہوں اور توجہ ان کی اس طرف ہو، ہمیں دیکھا بھی نہ جا رہا ہو، اس کا اینگل اس طرح لے کہ میں تقریر کرتا ہوا بس ادھر ہی دیکھے جاؤں، ادھر ہی دیکھے جاؤں، ادھر ہی دیکھے جاؤں، اور جو اس طرف والا ہے وہ کہ ادھر تو دیکھتا ہی نہیں پیا، اور جب میں اس طرف دیکھ رہا ہوں ادھر والا اب آرام سے بیٹھ جائے، وہ سنے بھی غور سے نہ، کہتا دیکھ تو ادھر رہا ہے، حالانکہ چاہے میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر والا غور سے سنے گا کہ جو مرضی ہے بات ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے کسی کو دیکھتا تو اس سے حسد کرتا ہے، لیکن حسد نہیں کرنا، کیونکہ اگر اللہ کریم کسی کو BMW دے دے، کسی کو کوئی چیز دے دے، اور دوسرا بندہ کہے ساڈے واسطے کھ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو دیکھا، رب کریم کو نہیں دیکھا، اسے چیز سے دیکھا کہ رب کریم نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو آگے بھی کئی دفعہ بتایا کہ سٹرائک ہوئی تھی کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، سیلری ہماری بڑھائی جائے۔ تو میرے آفیسر نے پوچھا، رضوان تم سٹرائک میں حصہ نہیں لیتے، تمہیں تنخواہ زیادہ نہیں چاہیے؟ میں کہ سر میرا ایک اصول ہے کہ جب تک جیب میں پیسے ہیں رولا نہیں ڈالتا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہ سر بات اپنی اپنی ہے کہ جب تک جیب میں پیسے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں سب کچھ ہے تو رولا نہیں ڈالتے، جس دن ختم ہو جائے گا خوب رولا ڈالیں گے، اور میرا یقین ہے کہ رب کریم ختم ہونے نہیں دے گا۔ پھر اس کو میں نے یہ بات سنائی کہ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ جس کو مرضی جو کچھ مرضی دیتے، دیکھتے جس طرح مرضی، میری طرف نہ بھی دیکھتے تو میں یہی سمجھ رہا ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے۔ اس پر اس سمجھدار آدمی ہوتے ہیں نا، CSP آفیسر جو ہوتے ہیں، اس نے کہا یہ تو بہت بڑی بات کر، اکیلا بچہ گھر میں ہوگا نا تو ماں کے گھر میں دوسرا بیٹا پیدا ہو جائے گا نا، وہ اکیلا لڑے گا بچوں کے ساتھ کہ میری نا محبت ڈیوائیڈ ہو گئی، وہ اس سے لڑتا ہے، وہ بچے کو پسند نہیں کرتا کہ ماں ہونے دے والی توجہ کیوں نہیں دی پئی، میری طرف کیوں توجہ نہیں دیتی۔ اس طرح ایک گھر میں 4 بچے ہوں، 4 بیٹے ہوں، تو باپ ایک سے زیادہ پیار کرتا، 3 سے نہیں کرتا لیکن 3 سے نہیں کرتا۔ اس طرح کا جو ایک سمجھ رہا ہوتا ہے تو اب وہ جو 3 ہیں نا وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے طرف کیوں؟ حالانکہ یہ کرنا چاہیے کہ اگر تمہیں عزت دی ہے تو کیا بات ہے یار، اللہ تمہیں اور عزت دے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ٹریننگ بچپن سے شروع ہونا تو بڑے مزیدار رہتی ہے۔ میں دانیل کو کہتا رہتا ہوں اپنی بہن کا خیال رکھنا ہے، اسے چیز دینی ہے، اسے کھینچنی نہیں ہے، کھونی نہیں ہے، بلکہ اسے دینی ہے۔ ٹریننگ اب میرے سامنے تو دے گا، جب میں کہوں گا بیٹا تم نے دیا نہیں نا، دے گا، میرے سامنے نہ بھی ہو تب بھی کہ بہنا کھانی ہے، تب مزہ آئے گا۔ ٹریننگ
حمزہ اپنی بہن کا کس طرح خیال رکھے گا؟ شاباش. وہ کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے سی لومڑی نے پوچھا تو عقل مند کس طرح ہو گئی ہے؟ کہتے بیٹھ گئے نو دیکھ کے وہ علاج تھپڑ کھان دے نال. تو ہمارے بچے سمجھدار ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہے, وہ لیول نہیں ہوتا, میں مانتا ہوں. میں اس لیے تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہوں کیونکہ جو بھی بیٹھا ہے وہ بچہ ہی ہے, تو اس بچے کی طرح اسے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. کئی لوگوں کو تو لفظ ہی نہیں سمجھ آتے کہ لفظ کیا ہیں, تو پھر وہ تھوڑا اینگل بہت نیچے لا کر, اگر اوپر والی ہو نا کتاب, جیسے میں کہا کہتا ہوں کہ سلطان باہو کی کتاب بین ہونی چاہیے, وہ جہاں سے شروع کرتا ہے نا, وہ مشاہدے سے جہاں سے شروع کرتے ہیں وہ بابا جی, وہاں تک کوئی نہیں پہنچا ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہونی چاہیے یہ کیا کہتے ہیں, داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ لے کشف المجوب, وہ بھی ہضم کر جائے صحیح, ہضم نہیں ہوتی, تو جو طریقت کی بات انہوں نے لکھی ہوتی ہے ذرا ٹف ہوتی ہے. تو اے عیسیٰ علیہ السلام, یہود نے آپ کے ساتھ کیا کیا, اے یوسف علیہ السلام, بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, لیکن آپ لوگوں کا کام تو درگزر کرنا ہی ہے. اسی طرح شیخ کی توجہ روح کو ترقی دیتی ہے, لیکن صفراوی مزاج والے بد کردار لوگ ہمیشہ حسد کے درد سر میں مبتلا رہتے ہیں, اور یہ اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتا. اپنی بیماری کسی کو سمجھ نہیں آتی, دوسروں کو بیمار ثابت کیا جا سکتا ہے, اپنے آپ کو نہیں. آپ کبھی بھی دیکھ لیں گے ہر عالم کہے گا میں زیادہ ٹیکنیکل انداز میں سمجھاتا ہوں, لوگوں کو کیا پتا میں کتنا بڑا عالم ہوں. نعت ہاں کو دیکھ لو, وہ کہے گا دوسرا ٹھیک نہیں ہے میں ٹھیک ہوں, انہیں ایتھے انج کر کے غلطی کر چھڑی. وہ سانو سارے گاما پا نہیں آتے جڑے لوگوں نے سمجھ آئے, سانو نہیں آتے. ہم میرا زیادہ تر ہوتا ہے کون سا بندہ جوش میں پڑھ رہا, تو جوش میں جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا, لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یار کیا کمال سے اس نے پڑھا, یار جوش میں پڑھا. وہ دوسرا جو ہوتے ہیں نا سر والے, وہ اور ہوتے ہیں. جوش والے کی بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس وقت جو تار بج رہی ہوتی نا, وہ کمال کی ہوتی, وہ جو جوش پیدا کر رہی اس کے اندر. فرمایا کہ جس طرح سورج باوجود نالائکیوں کو کے سب کو منور کرتا ہے, یعنی سارے نالائق ہی ہوتے ہیں لیکن سب کو سورج منور کرتا ہے, اس طرح اے شیخ آپ بھی اپنے مریدوں کی بد کرداریوں کی وجہ سے ان کو فیض سے محروم نہ کر دیں. کہ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ نیچے والے درجے پر ہے, جیسے اکثر مجھ سے کوئی کہتے نا اے بندہ تڑے کو آنا بڑا فراڈیا جے, میں کہا میرے کو زانی نے بھی آنا ہے, چور نے بھی آنا ہے, بد کردار نے بھی آنا ہے, مجھے کیا لینا دینا, کوئی بھی آئے مجھے سے کوئی لینا دینا نہیں, کیونکہ یہ جگہ وہاں پر جہاں پر ہے وہاں اگر کوئی چل کر آ جاتا تو اس کی مہربانی. ٹھیک ہے, اس نے بات سننی ہے, سن لی, بات ختم ہو گئی. اگر کوئی آ جاتا ہے, ایسے ایک بندہ تھا تو ذرا نیگیٹو قسم کا کردار تھا اس کا, تو میں اس کا چل رہا تھا, کہنے لگا لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں. میں کہا نہیں, لوگ حیران ہوں گے کہ تو کس کے ساتھ چل رہا ہے, میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں مجھے, کیونکہ مجھے تو اپنا پتہ ہے, میں تو ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کے چل پڑوں گا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے کردار سے سارے واقف ہیں اللہ ماشاء اللہ, تو میں جس کے ساتھ مرضی چلوں. تمہیں پوچھیں گے خیر ہے تو اس کے ساتھ چل رہا تھا, مجھے کوئی نہیں پوچھتا انشاءاللہ تعالی. تو کہنے لگے کہ ہم اسی قابل ہیں کہ ہم سے آپ کو تکلیف پہنچے, لیکن حضور نے فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, اس لیے ہماری طرف سے کوئی بھی تکلیف پہنچے. میرا چھوٹا بھائی تھا تو میں نے اسے کسی کام پر ڈالا, تو اس کے بعد اس نے کہا میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں. اس کا مالک آ گیا, کہنے لگا دیکھیں جی میں نے اس پر پیسے لگائے, اس نے چیزیں توڑی, میں اس کو سمجھاتا رہا, اس نے میرا نقصان کیا, میں برتا رہا, میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ 2-3 سال تک میرے پاس کام کرے. جب میں نے اسے ٹرینڈ کر دی یہ واپس جا رہا ہے, تو میں نے اسے سکھایا ہے, تو میرا حق بنتا ہے کہ 2 سال میرے پاس بھی رہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں, کہ جب جس سے سیکھا اس نے بیچارے نے آپ کے لیے دن رات کیا, اسے مشین پر کھڑا کیا, اسے سکھایا کہ مشین چلانی کیسے ہے, تو سب ساری چیزیں سیکھ لی. اس کے بعد اس کو چھوڑ کر تو جا رہا ہے, کہنا میرے پیسے تو پورے کر کے جائے نا,
جو میں نے اس پر لگائے ہیں، میں نے اسے پیسے دے کر تو نہیں سکھایا، یعنی اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، میں نے ویسے سکھایا تو اس کا حق بنتا ہے۔ میں کہا بالکل تم ٹھیک کہتے، یہ بات پہلے ہی ہونی چاہیے تھی کہ اگر یہ کام سیکھ گیا تو تمہارے پاس کتنی دیر رہے گا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہاں کہتے ہیں ہم اسی قابل ہیں کہ ہم سے آپ کو تکلیف پہنچے، لیکن حضور نے فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ اس لیے کوئی بھی تکلیف پہنچائے صبر کر کے پھر اس کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا۔ آپ کے حصے کے عقل مند چند ایک آئیں گے، باقی بیوقوف ہی ہوں گے، باقی بیوقوف ہی ہوں گے، سارے عقل مند نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام میں سے کتنوں کے نام آپ کو آتے ہیں؟ چند ایک کے۔ لیکن جو اوپر والے لیول کے ہیں، نیچے والے بھی تو صحابی تھے نا، وہ بھی تو صحابہ تھے، لیکن ہمیں نام نہیں آئیں گے کیونکہ ہمیں ان کا ریکارڈ ہی نہیں پتا چلتا انہوں نے کیا کیا۔ جیسے میں نے آگے ایک نام بتایا تھا، حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سارے گھر جو جتنے بھی بیبیوں کو دیے گئے، مہاجر کو دیا گیا، کسی کو آیا تو ہجرت کر کے، وہ ایک ہی بندے نے دیے تھے سرکار کو، حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ جو سیدہ فاطمہ کا گھر ہے، سیدہ عائشہ کا گھر، یہ ان کا ہی ہے، وہ پاس ان کے گھر تھے کئی، اور جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نا، وہ ایک گھر ان کے لیے خالی کر دیتے اور اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر جاتے۔ یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ وہاں رہ نہیں رہے ہوتے تھے، وہاں سے خود ہجرت کر جاتے حضور کے لیے، کیا بھی گھر حضور کا ہے، اپنا گھر چھوڑ کر جاتے۔ تو اس لیے ریکارڈ میں نام نہیں آتے۔ میں نے ان کا نام یاد کیا، نعمان بن حارثہ، میں کہ بڑی بات ہے یار کہ ایک ایسے صحابی کا نام تو ہمیں آنا چاہیے جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی بیبیاں آئی ہیں سرکار کے نکاح میں، سب کو گھر انہوں نے دیا، سیدہ فاطمہ کو گھر بھی انہوں نے دیا تھا۔ تو اگر مرید سے کوئی تکلیف پہنچے، تکلیف پہنچنی ہوتی ہے کہ اس کا جو کیا کہتے ہیں اخلاق کی لحاظ سے کہ یار وہ اچھے الفاظ نہیں بول رہا، ٹھیک ہے، لیکن محبت ہے، لفظوں کا چناؤ نہیں ہے۔ لفظوں کا چناؤ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ لفظوں کا استعمال اچھا کر لیں۔ آپ ہر ایک جگہ پر لفظوں کا استعمال اچھا کرنے کی کوشش کریں، اچھا کریں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا لوگ آپ کو درجہ کتنا دیتے ہیں۔ ہمارے لفظوں کا چناؤ اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، میں جب اپنے بچوں کے پاس ہوتا تھا نا تو میں ان کو کیا کرتا، یار گل سنو، میری طرف دیکھو تو صحیح، اگر باپ کو دیکھو گے تو ایک حج کا ثواب ہے، اور ریٹیلیشن میں جب میں تمہیں دیکھوں گا تو مجھے بھی تو ملے گا نا۔ ایسا تو نہیں کہ صرف باپ کا چہرہ دیکھنا ہی حج کا ثواب ہے اور دوسرے کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں ہے، اس لیے میرا بھی دیکھنا آپ کو ثواب ہے۔ تو ذرا چہرہ تو دکھاؤ یار، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میں ان کو سمجھانے کے لیے کہتا، اگر میں مر گیا نا تو بڑا مس کروں گا تمہیں، یہ نہیں کبھی کہتا تھا میں نے یاد کرو گے تو میرے پیچھے لگ پتا جائے گا۔ ہمارے والد صاحب تھے تو وہ کہا کرتے تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے مہنگائی کس قدر زیادہ ہو گئی ہے، میں مر گیا نا تیرے پاس کلئی کرانے کے پیسے نہیں ہوں گے۔ وہ باپ تھے، ان کا اپنا انداز تھا، ان کی اپنی سوچ تھی، میری سوچ اللہ کی طرف تھی۔ پھر وہ میرے بھلے کے لیے اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو آگ میں پھینکنے کے لیے، میں یہ کہوں گا، انہوں نے کہا میں پینشن پیپر پہ سائن کر دیتا ہوں، بیٹے تم پیسے لیتے رہنا۔ میں نے کہا چاہیے ہی نہیں، باپ ادھر پینشن پیپر سائن کر کے چلا جائے، میں پیسے کھاؤں، باپ کو کیا ملا بھائی؟ میں نے نہیں کھائے، بک بند کروائی، میرا باپ سکھ میں تو ہوگا، میں اس کی بات مان لیتا، خود بھی پھنستا، اس کو بھی پھنساتا، اتنا تو بچانا بنتا ہے نا۔ لیکن ہم پیسوں کو پہلے دیکھتے نا، آنے دو۔ میں جب گیا تو کہنے لگا یہ گوشت امپلائی ہوتے ہیں، گوشت پینشنر ہوتے ہیں جو مال کھاتے رہتے ہیں۔ میں کہا مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ پر یقین ہی اتنا تھا کہ وہ دینے والا ہے، دے دیتا ہے، اس لیے مسئلہ کوئی نہیں۔ تو ہم اسی قابل ہیں کہ ہم سے آپ کو تکلیف پہنچے، لیکن حضور نے فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ لفظوں کا استعمال کرنا سیکھنا چاہیے کہ میں نے کرنا کیسے۔ ہلکی سی بات ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ حمزہ رضا نعت ہے نا،
مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں بڑے پیار سے دیکھتا ہے، اس سے نیند بھی نہیں آتی، اتنے جوش و جذبے سے دیکھتا ہے۔ اتنا تو دانیال بھی غور و فکر سے نہیں سنتا جتنا یہ سنتا ہے، چند لفظوں سے جان پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ محسن زبردست ہے، غور و فکر کرتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، نہیں نظر آ رہا ادھر ہو کے دیکھے گا کہ شکل نظر نہیں آ رہی۔ ہر ایک کا سٹائل ہے نا، باڈی لینگویج، اس سے پتہ چل جاتا کون کس طرح دیکھ رہا ہے۔ عقل مند کی سختی سے نالائقوں کی اصلاح ہوتی، کیونکہ عقل مند علم و معرفت پر عمل کرتا ہے اور جاہل محض زبان ہی سے ذکر کرتا ہے۔ اگر کوئی عقل مند اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے اصلاح نہیں کروانی اسے تکلیف ہوتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی برا آدمی آ کر بیٹھ جائے تو دل میں ضرور آتا ہے یار کب اٹھ کے جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا آدمی بروں کے پاس بھی جا کر بیٹھ جائے گا نا تو وہ بھی کہیں گے پتہ نہیں کب جائے گا۔ دونوں طرف ایک جیسے حساب ہوتا ہے، نیکوں کے پاس برا آ جائے یا بروں کے پاس نیک آ جائے وہ کہیں گے جان چھوڑو۔ جیسے میں بتایا نا کہ میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا تو میں آفس کے دوسرے روم میں جا کر بیٹھ کے، وہ سیکشن تھا جہاں 7-8 بندے بیٹھتے تھے، تو وہاں پر جو بیٹھا ہوا تھا نا BS-17 اسکیل کا، تو میں گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے ہو گئے، مجھے کہنا مولوی کب جانا ہے تو نے اپنے کمرے میں؟ میں کہ بس تھوڑا سا کام رہ گیا۔ جا یار۔ میں کہ ہوا کیا ہے؟ کہتا گالیاں نکالنی ہے تیری وجہ سے رکا ہوا ہوں۔ رکتا ہی نہیں میں، تیری وجہ سے میں رکا ہوا کہ کب تو جائے گا، تو میں مغلظات بکنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے گالیاں نکالنی تھی لیکن میری وجہ سے رکا ہوا تھا کہ یہ کام کر رہا ہے۔ اتنی اسے شرم تھی، اتنی شرم تھی، اتنا حیا تھی کہ یار یہ بندہ بیٹھا اس کے سامنے گالی نہیں نکال، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کہا جائے۔ تو برا آدمی بھی رکا ہوتا ہے اور کہتا کہ کب جائے گا تو پھر میں گالی نکالوں گا۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی گالی نہیں نکال رہا، آپ کے لیے یہ ایک مقام ہے کہ آپ کی وجہ سے برائی رک رہی ہے، یعنی آپ کہیں پر بیٹھے ہوں تو اگلا گالی نہیں نکال رہا، بڑا کمال کی بات ہے کہ ایسے۔ اگر کسی نے کوئی ٹٹ بٹ بھی سنانا ہوتا تھا نا، لطیفہ غلط قسم کا، تو دیکھتا تھا میں بیٹھا ہوں نہیں سناتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے کوئی لطیفہ سنایا یہ اسی وقت اٹھ کر چلا جائے گا، یہ بیٹھے گا نہیں۔ ہے میں کیوں ان کو پروموٹ کروں کہ میرے ہوتے ہوئے میں نے ریسنٹمنٹ شو کروں گا کہ میرے سامنے سنایا کیوں ہے؟ میں نہیں سننا چاہتا، کیونکہ بیٹے ایک ہوتی ذاتی برائی کہ آپ گانے دیکھ رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے سب کے سامنے تو آکڑ کے رہو۔ آپ ایک تو برائی کر رہے ہو جو اللہ نے چھپائی ہوئی ہے، جب سب کے سامنے کرو گے تو پھر وہ تو عام ہو گئی نا، وہ تو آپ کے گواہ بنتے جائیں گے۔ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دے گناہ ہو ہی نہ، اور میں ایسا کام نہ سمجھوں کہ میں ناجائز کو بھی جائز سمجھ کے کر رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، ناجائز کو ناجائز ہی سمجھے جب بھی سمجھے۔ تو عقل مند کی سختی سے نالائقوں کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ عقل مند علم و معرفت پر عمل کرتا ہے اور جاہل محض زبان ہی سے ذکر کرتا ہے۔ اس لیے عقل مندوں سے دوستی اچھی ہے، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ میں کسی سے غصہ بھی کر جاؤں گا نا، کہہ بھی دوں گا یار یہ بندہ اچھا نہیں ہے، اس طرح سے اس طرح سے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں اس کا بھلا کرنا بند کر دوں۔ اگر میرے پاس کچھ ہوگا اور میں سمجھ رہا ہوں گا، جس طرح اس دن میں نے بھائی کا بتایا، یار دیکھو نے چائے نہیں پوچھی سامنے، یار دیکھو چائے نہیں پوچھی، اور 3 دن تک میں نے تکلیف لی ہے، یار اس کو چائے تو پوچھنی چاہیے تھے۔ یہاں بیمار تھا تو حالت صاحب روزانہ روٹی لے کر آ رہے تھے، کھا رہا تھا نا، اور جب اس کے گھر گئے ہیں اس کو پوچھ ہی لیتا حالت صاحب چائے پیو گے؟ اتنی تو اخلاقیات ہوتی ہے نا، اس کی اخلاقیات پر غصہ آیا تھا کہ اتنی کم علمی، اتنی جہالت، اس کو بدتمیزی کہیں کہ یار اس نے چائے نہیں پوچھی، یار 2 بندے اس کے پاس چل کر گئے ہیں، چائے نہیں پوچھی، یار کم از کم چائے تو پوچھ لیتا، ورنہ کچھ چائے کا مجھے کوئی گھاٹا تھا، جس کا مرضی دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا چائے پیو، میں چائے پی لینے۔ مسئلہ چائے کا نہیں تھا، مسئلہ اخلاقیات کا تھا کہ یار یہ تمہاری بد اخلاقی میں آتا ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک بندہ چل کر تمہارے پاس آیا ہے
ٹھیک ہے، اور تم اسے پوچھ بھی نہیں رہے کہ یار بیٹھ ہی جاؤ، وہ خود ہی بیٹھتا ہے، خود ہی کہتا ہے یار چاہتے پہ دے، کچھ کو تھوڑی حیا کر لے. تو اس لیے چاہے وہ وقتی طور پر تھا لیکن اس کو لینا سیریس چاہیے، کیونکہ کسی کو اب سکھانا ہوتا ہے تو پھر ذرا اور طرح سے سکھانا ہوتا ہے، سکھانا بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں نہیں جو تعلق توڑ دیں گے، ہم تعلق نبھانے والے ہیں، توڑنے والے ہیں نہیں. لیکن کسی کی جو بے وقوفی ہوتی ہے وہ اس لیے بیان کر دیتے ہیں میں اگر بھائی کا کر سکتا ہوں آپ کا بھی کر سکتا ہوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بھائی ہوتا کہتا تھا ساڈا نہیں کرے گا، جہاں کوئی غلطی کرے گا میں کہا اس نے یہ کیا، یاد رکھیے گا. کہتے کہ ایک عقل مند گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا، گھوڑا دیکھا ہوا نا، ہاں، ایک عقل مند گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک سوئے ہوئے آدمی کے منہ میں سانپ گھس رہا تھا، اس کو زور زور سے کوڑے مارنے لگا. وہ اٹھا، سوار اس کو مارتا ہوا ایک سیب کے درخت تک دوڑاتا لے گیا، وہاں بہت سے سیب اسے کھانے کو کہا، اتنے کھلائے کہ منہ سے باہر نکلنے لگے. وہ چیخا کہ اے سردار کیوں میرے جان کے دشمن بنے ہو، ایک ہی دم تلوار مار کر ختم کر دو، کیوں بے حتا مجھ پر ظلم کر رہے ہو. سوار نے پھر اسے کوڑے مارنے شروع کیے اور اسے بگایا. دوڑتے دوڑتے اسے زبردست قے آئی کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، سب کچھ کھایا ہوا باہر نکل آیا تو سانپ بھی اس میں سے باہر نکل آیا. جب اس نے اپنے پیٹ میں سے سانپ نکلتے دیکھا تو سوار کے سامنے جھک گیا. اسی طرح اللہ کی قدرت کے راز قیامت میں کھلیں گے کہ تینوں بکایا کیوں، تینوں دوڑایا کیوں، تینوں ایتھے بچایا کیوں. جیسے کل میں بیان نہیں کر رہا تھا، مجھے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ رکھا، بس چلائی جا رہے ہیں، جو جیسے چل رہا ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے، چلانے والا وہ ہے. کسی بھی لمحے آپ کہیں نا کہ کوئی آپ میری مرضی سے نہیں آتے، اپنی مرضی سے آتے ہیں. اگر میری مرضی سے سارے آتے ہو تو باقی کیوں نہیں آ رہے؟ آپ میری مرضی سے نہیں آ رہے، آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں. میری مرضی سے کوئی آنے والے ہوتے تو باقی کیوں نہیں آ رہے؟ میں روزانہ ہی درس دیتا ہوں تو باقی کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ میری مرضی پر نہیں ہے، وہ بھی اپنی مرضی پر ہے. اس لیے جو کوئی اپنی مرضی پر ہے تو مجھ پر احسان نہیں ہے. مجھ پر احسان تب ہے جب تو میری مرضی پر آئے. یہ تو اپنی مرضی پر آتا ہے. میری بات سمجھ ہے کہ نہیں آئی؟ ہر کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے، میری مرضی سے تو نہیں آتا. جب میری مرضی سے آئے گا تو پتہ چلے گا میری مرضی سے آ رہا ہے. اس لیے ہر کوئی آتا ہے اپنی مرضی سے آ رہا ہے. اب میں نے آپ کو ایک نقطہ سمجھا دیا کہ جو کوئی آتا ہے اپنی مرضی سے آ رہا ہے، چاہے وہ میری محبت میں ہی آ رہا ہے، آپ اپنی مرضی سے رہا ہے. جب وہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے تو مجھ پر احسان کوئی نہیں. اگر وہ میری محبت میں بھی آ رہا ہے تو احسان تو میرا ہے، احسان تو میرا ہے کہ محبت میں آ رہا ہے. محبت نہ ہو تو آ سکتا ہے. تو اگر کہے کہ بھئی مجھے محبت نہیں ہے تو آ بھی نہیں سکتا. اور اگر اس کو اور آگے لے جائیں تو یہ محبت بھی تو اللہ ہی پیدا کر دیتا ہے کہ چلا جائے، پھر وہیں پر آ جاتا ہے، اللہ کریم گھیر کر کے لے آتا ہے. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ کبھی کبھی ہمیں فرمایا کرتے دیکھو آپ لاہور سے چلتے اور اتنی دور 15-16 گھنٹے کے بعد تم پہنچ جاتے، ٹھیک ہے، آپ چند بندے آتے، کہتے جہاں جس کا فیض ہوتا ہے نا کیڑیاں اتنے پہنچ جاتی ہیں. میٹھے کو دیکھ کے نا کیڑیاں پہنچ جاتی. تمہارا فیض ہمارے پاس تھا، تم ادھر آ گئے. اس لیے جس کا جو فیض ہوتا ہے وہ لینے پہنچ جاتا ہے. اس لیے میں کسی کو نہیں کہتا اس جماعت میں نہ جاؤ، اس جماعت میں نہ جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ سارے اللہ والے بننا چاہتے ہیں، جہاں مرضی جائیں، جس کی صحبت میں سکون ملے، جس کی صحبت میں آگے بڑھنے کا جذبہ ملے، چلے جانا چاہیے. تو یہاں پر اس نے دیکھا اور اس کے بعد اسے کوڑے مار مار کر سیب کھلوائے، پانی پلایا، پھر وہ سارا باہر نکل آیا. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز نہیں معلوم تھی. تو مولانا روم نے اس سے مثال دی کہ کل قیامت والے دن سارے راز کھلیں. میں تو آگے کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت والے دن اپنا ایک آبزرویشن دیتا ہوں کہ کل قیامت والے دن اللہ کریم نے کہا تینوں دنیا سارا کچھ دیتا سی، 10 کی نہیں ملیا تینوں انیاں محبتاں دیتی ہیں، انیاں پیار دیتا، 10 کہڑا بندہ تینوں پیار نہیں کرتا. ایک بندے کو تھوڑ ہوتی ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کوئی نہیں، مجھے یہ تھوڑ ہی نہیں ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں دائیں دیکھوں تو ابو بکر بیٹھا ہوا ہے، بڑے پیار سے مجھے دیکھ رہا ہے،
ایسی کوئی بات ہے کرنے والی کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو پیار کی بہت توڑ ہو رہی ہے، مجھے پیار کی کبھی توڑ نہیں رہی، یہ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے۔ ایک مجھے کہنے لگا دوست، کسی ڈاکٹر کو، انجینئر کو، کیا کہتے ہیں، پولیس والے کو، تھانے دار کو، جج کو، وکیل کو دوست بناؤ، کام آئیں گے۔ میں نے اسے کہا مجھے جب بھی کوئی کام پڑتا کوئی آتا کر کے چلا جاتا ہے، ضرورت نہیں پڑتی دوست بنانے کی۔ مجھے یاد پڑتا کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے بیٹے، ان کے داماد، انہوں نے مجھے فون کیا، فرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، میں نہیں اٹھایا، مجھے معلوم تھا دنیا کا کام ہوگا، میں نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، خالد صاحب سے پوچھا آپ کو فون آیا؟ کہتے نہیں۔ جمعے کے بعد میں آیا ہی تھا، پھر فون آ گیا، میں کہا چلو میں سن لیتا ہوں۔ میں نے فون اٹھایا، میں کہا حکم؟ کہنے لگا ہمارے 2 جج آ رہے ہیں، آپ نے ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا صحیح ہے، کام میں نے بند کر دیے ہوئے، اب صرف کوئی تبلیغ کرنے آئے تو اس کا خیال رکھتا ہوں ورنہ نہیں رکھتا۔ نے کہا جی؟ میں کہا صحیح جی، اب نہیں میں رکھتا۔ فون بند کر دیا، مجھے کیا فرق پڑا؟ میں نے دنیا اچھی بنانی تھی، ججوں سے ملاقات کر کے میں نے کیا لینا تھا؟ میں چور ڈاکو، میرے کو کیس لگے ہوئے ہیں؟ ہم تو اللہ والے ہیں، اگر اللہ والوں نے بوجھ لینا ہے سر پر دنیا کا تو فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے یہاں پر کوئی بوجھ نہیں ہمارے سر، یہاں سے اٹھتے ہیں بیان کر کے اوپر چلے جاتے ہیں، نیچے لنگر ہوتا ہے سارے کھاتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا فلاں سیاستدان کے پاس، فلاں کونسلر کے پاس، فلاں چودھری کے پاس یہ لنگر بھیج دو، کبھی نہیں کہا۔ لنگر پر بھی سیاست کبھی نہیں کی، جو مرضی کرتے رہے، میں پوچھتا ہی نہیں کس کو دیا کس کو نہیں دیا، میں پوچھتا ہی نہیں۔ کوئی اگر لڑے مجھ سے وہ فلاں کو دے رہا تھا لنگر مجھے نہیں دیا، تو میں کیا کروں؟ جس کی ذمہ داری سے بنا لو، میری ذمہ داری لنگر پر نہیں ہے، میری ذمہ داری لنگر پر نہیں ہے کہ مجھے کہا جائے کہ میں لنگر پر میں ہی بیٹھوں گا، اپنی مرضی سے دوں گا۔ جو بانٹ رہے ہیں بانٹنے دیں، جس کو دیں دیتے ہیں دیتے جائیں، جس نے بنانی ان سے بنائے، نہیں تو لنگر سے نہ بنائے۔ اب میں تو آگے لنگر نکالنے والا ہوں دل سے، مجھے لنگر پر ہی آگ لگا رہے ہیں۔ ہاں مجھے کوئی کہہ دے کوئی، ایک ساتھ والے ہم سے آئے، کبھی ان کی بیٹی آئی ہوتی ہے، وہ بھی مرید تھی کسی وقت میں، پتہ نہیں اب بھی مانتی ہے کہ نہیں مانتی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، تو وہ کبھی کہہ دیتی ہے صحیح وہ لنگر پکا ہوا ہے تو بھیج دیجیے گا، تو میں اسے کہتا ہوں یار ادھر بھیج دینا، کوئی کہہ دے تو بھیج دیتا ہوں، کیونکہ اس نے پیار سے کہا ہے کہ صحیح لنگر پک رہا ہے تو آج بھیج دیجیے گا، میں کہتا ہوں یار ادھر بھیج دو، اللہ اللہ خیر سلام، میرا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ورنہ میں نہیں کہتا، میرے گھر بھی بھیج دیتے ہیں، یہ نہیں کہ میرے گھر نہیں جاتا، میرے گھر بھی بھیج دیتے ہیں، نہ بھی بھیجے تب بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہم پکا کے رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارا گھر سالن پا ختم ہو جاتا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں کیسے سالن ختم ہوگا بھائی؟ فرض کریں ہم پورے مہینے میں 30 بندوں کی ڈیوٹی لگا دیں کہ یار ہمارے گھر میں ایک دفعہ سالن بھیجنا ہے، سال میں کتنوں کی باری آئے گی؟ کتنی باری بنے گی؟ 12۔ اگر 30 کے 60 کر دیں تو کتنے ہوں گی؟ 2 دفعہ۔ یہ کوئی بھاری کام؟ کوئی بھاری نہیں۔ یہ ڈی پلان تھا میرا، جب میں نے نوکری چھوڑی، جب میں ڈی پلان میں رکھا ہوا تھا اگر دین کا کام کرتے کبھی ایسا بھی وقت آیا نا پھر سب کو استعمال کر لوں گا، لیکن کام نہیں چھوڑنا، لیکن ایسا وقت ہی نہیں آیا۔ ہمیشہ ABCD پلان رکھے ہوتے ہیں بیٹے، حضور کو دیکھ کر نا، حضور ایک ہی حکمت عملی نہیں رکھتے تھے، آپ نکلے فتح مکہ کے لیے، چل ادھر پڑے ہیں، جسوس جن بھی سے نہ دیکھا سرکار انہیں جا کے پیغام دیتا، ہوں پیغام لمبا عرصہ چاندے جان لگنا ہے، اسے 3 دن دے مسافت ہے، اب وہ 3 دن ادھر چلا گیا تو آپ ادھر ٹوٹ پے مکے والے پاس، چکما دیتے تھے نا سرکار، ان کی عقل سے کھیل لیتے تھے، تو اس لیے تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا بھی اس وقت منکرین کو پتہ چل جائے گا جب سارے راز کھلیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علماء کرام جو اتنے پیار سے صحیح ان کی فضائل لکھتے ہیں نا اور ان کی شان بیان کرتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو میں سمجھتا ہوں حضور کو صرف رحمت للعالمین مان لیا جائے نا تو آپ کے اندر کمال پیدا ہو جائے کہ حضور رحمت للعالمین، صرف ایک صفت
کہ حضور کو اللہ کریم نے رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ ایسا نام کوئی اور نہیں دے سکتا سوائے خدا کے۔ یہ کسی کی شان کے لائق نہیں کہ حضور کو رحمت للعالمین کا نام دے سکے، کیونکہ آپ القابات لگا سکتے ہیں، وہی لگائیں گے جو اللہ نے دیا ہوا ہے، کبھی مزمل کبھی مدثر آپ یہ کہہ دیں گے، لیکن آپ اپنے طور پر جو بھی کریں اللہ کے کلام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں حضور کے دہن سے نکلا ہے، وہ سب درودوں سے افضل ہے، کیونکہ میرے نبی نے خود سکھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے رہے، نبی نے نہیں سکھایا، نبی نے وہی سکھایا جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ جیسے سب سے افضل وہی درود ہے جو نماز میں آتا ہے۔ ہاں باقی پڑھنا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن جو افضل ہے وہ افضل ہے۔ اب جاؤ مرضی پڑھے، کوئی بات نہیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سب سے چھوٹا درود جو محدثین کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ فرشتے بھی پڑھ لیتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں معراج شریف کی رات میں گئے تو پوچھا گیا کون؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حدیث پاک میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ فرشتوں کو بھی معلوم تھا یہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ جان لو کہ سوار نے عقل مندی سے اس کے پیٹ کا سام نکال دیا، اس لیے عقل مند کی دشمنی بے وقوف کی دوستی سے بہتر ہوتی، کیونکہ عقل مند دشمن جو ہوگا اگر دانا ہوگا تو سوچ سمجھ کر مارے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ میں جب نوکری سے چھوڑ رہا تھا نا تو مجھے آفیسر نے بلا کر کہا بیٹا چھوڑ دو نوکری، جو آخری جس نے سائن کرنے تھے نا، میں نے کہا چھوڑ دو، بیوی بچوں کا پرابلم تو نہیں ہوگا، یہ نہ ہو کہ نوکری چھوڑ کر جاؤ تو تمہیں روٹی کے لالے پڑ جائیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے پاس بہت سے بندے واپس بھی آ جاتے، ہمیں دوبارہ رکھ لیا جائے۔ میں نے کہا میں نے واپس نہیں آؤں گا۔ اس کا ایک درد اس نے بڑی سوچ سمجھ کے مجھے بتائی، یعنی کہ پرسنل ہیئرنگ میں اس نے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بعد میں تمہیں پرابلم تو نہیں ہوگی، گھر کا خرچہ چلانا مشکل تو نہیں ہو جائے گا، یہ اس نے مجھے بتایا۔ میں کہا نہیں سر میں کر لوں گا، میں واپس آنے والوں میں سے نہیں۔ مجھے آواز آ گئی ہوتی نا، دماغ میں ایک سائرن بج گیا ہوا تھا، تم چھوڑ دو تمہارا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ بڑے آواز ویسے نہیں کہ دماغی سائرن ہوتا ہے جو میں ویسے ایک بندہ پک کر لیتا ہے نا کسی چیز کو، اس لیے بہت سی چیزیں ہم نے نا پک کر لی ہوتی ہیں، وہ ویسی ہی ہوتی ہیں۔ کسی وقت وہ آواز خیال سمجھ لیں میرا، وہ خیال وجدان ہوتا ہے، میں اسے کہتا ہوں الہامی خیال بعض اوقات آتے ہیں جن کا تعلق جو ہے انسان کے وجدان سے ہوتا ہے، وہ اس کے نا کلک کر جاتے ہیں، یعنی اس کا توکل بن جاتے ہیں، وہ اس پر جب فائنل کر لیتے ہیں نا کہتے ہیں نہیں اللہ وارث۔ اس میں انہوں نے سارے اسباب بھی رکھے ہوتے ہیں کہ یہ سبب بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کریم اپنے رستے پر چلنے والوں کو کبھی گراتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک واحد سہارا ہے، ایسی ذات ہے جو گرنے نہیں دیتا، آزمائش ضرور کرتا ہے گرنے نہیں دیتا۔ اس لیے ہماری بڑی بڑی برائیوں کو بھی درگزر کر کے ہمیں جو نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے اس کی شان ہے کہ ہماری برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکیوں پر چلنے کی توفیق پھر بھی دے دیتا ہے۔ کیا مثال دوں؟ فرض کریں آپ کی فجر قضا ہو گئی، ظہر آپ نے پڑھ لی، عصر آپ نے پڑھ لی، اس کی توفیق ہے کہ آپ نے ایک چیز چھوڑ بھی دی، یعنی اس کا سجدہ نہیں کیا، پھر بھی اس نے روکا نہیں، اگلی نماز کی توفیق دے دی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال ویسے بیٹے آپ کو دی ہے تاکہ آپ کے آسانی سے سمجھ میں آئے کہ اگر نماز چھوٹ بھی گئی، اگلی نماز کا مل جانے کا مطلب ہے اللہ علیہ راضی ہے، وہ اینی جلدی تو تکا نہیں مارے گا۔ جب تہاڈی مرضی ہو جائے گی نا اور میں نہیں پڑھنی تو پھر ٹھیک ہے نہ پڑھ، پھر جب آپ کو کہے گا جا، ورنہ جب تک آپ کے دل میں ہے کہ میں نے اللہ والا بننا ہے، میں نے نمازیں پڑھنی ہے، میں نے سجدے کرنے ہیں، میں نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، میں نے اچھے کام کرنے ہیں، جب تک آپ کا ہے آپ کامیاب۔ خیال کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔